من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 تا 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل سیرو، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام حق کو جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، قل للہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالی نے لکھی ہے اپنی ذات پر الرحمہ، رحمت، لکھ چکا ہے اپنی ذات پر رحمت کو، لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، الذین خسروا، وہ لوگ، ان لوگوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، جن لوگوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، سو وہ لوگ ایمان نہیں لائے، وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما سکن، جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا
جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا اتخذ ولیہ، میں بنا لوں دوسرے کو کارساز؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز میں بنا لوں؟ فاطر السماوات، جبکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وہ اللہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ قل، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان، فرما برداری اختیار کرنے والا، اسلام لانے والا۔ ولا تکونن، اور نہ ہو جاؤں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قل، اے میرے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ من یصرف عنہ، جس شخص سے پھیر دیا گیا عذاب کو، یومئذ، اس دن، فقد رحم، تو تحقیق اس پر رحم ہو گیا، مہربانی ہو گئی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات کریمہ کی آپ حضرات کے سامنے تفسیر چلی آ رہی ہے۔ سورت کے ابتدا ہی سے میرے رب نے اپنی توحید پر لوگوں کو باخبر کیا ہے، متوجہ کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں غارے سے بنانے والی ہے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد شخصی موت کی صورت میں ایک مدت مقرر فرمائی ہے، پھر اللہ نے اس کے بعد ایک عالمی موت کی صورت پیدا فرمائی ہے، اور ہر ایک پر وہ حال اور احوال آنے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تمہاری چھپے ہوئے رازوں کو، تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان دلائل دیے توحید پر، لوگوں کو، اپنے مخلوق کو متوجہ فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے میری قدرت پر کا اقرار نہ کیا، مجھ پر ایمان نہ لائے، میری توحید کو نہ مانا، میرے پیغمبروں کو نہ مانا، میرے رسولوں کو نہ مانا، میری کتابوں کو نہ مانا، اور انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، تو پھر ہوا کیا کہ میرا عذاب ان پر آیا۔ کتنی قومیں ایسی ہیں، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ایک کے بعد ایک قوم آئی،
ایک زمانے کے بعد ایک زمانے کے لوگ آئے، وہ سب اللہ کی توحید کا انکار کر کر، نبوت کا انکار کر کر، رسالت کا انکار کر کر، اللہ کی جنت جہنم کا انکار کر کر، بعثت بعد الموت کا انکار کر کر، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کا انکار کر کر وہ ہلاکت میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی زمین میں کہ اس طرح کی قدرت، اس طرح کی طاقت، اس طرح کا وجود، اس طرح کی جو ہے آرائش و علائش اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو بھی نہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے میں نے ان پر عذاب بھیجا، موسلا دار بارشوں کی صورت میں۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن وہی بارشیں ان کے لیے طوفان بن گئی، ہلاکت کا ذریعہ بن گئی، بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں اپنی توحید کے طرف لوگوں کو راغب فرما کر، متوجہ فرما کر، ہلاک شدہ قوموں کا ذکر فرما کر، اب اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے، یہ مکہ والوں کو کہیے، انہیں سمجھائیے اور ان سے کہیے کہ یہ میری زمین میں سیر کریں، میری زمین میں نکلے، پہاڑوں میں نکلیں، گزشتہ قوموں کے بستیوں کی طرف نکلیں اور وہ دیکھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہیں، تقریباً 1 2 3 4 5 مرتبہ، 6 اور تقریباً 6 7 مرتبہ اللہ جل شانہ نے لفظ قل کہہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ہم لوگوں سے جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، تم اپنے رب کی نشانیوں کی طرف دیکھو، توحید کے دلائل کو دیکھو جو تمہیں آسمانوں اور زمین میں، مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں تمہیں نظر آئیں گے کہ ہر سمت اللہ ہی اللہ ہے، آسمانوں میں، زمین میں، مشرق میں، مغرب میں، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کی مخلوقات کی طرف تم ذرا غور تو کرو، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنی جو ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان پر، اللہ کے ہواؤں کے نظام کو دیکھ کر، بارش کے نظام کو دیکھ کر تم ذرا غور و فکر تو کرو کہ اللہ نہیں تو پھر کون ہے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، کون ہے اس نظام کائنات کو چلانے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ کل کہہ کر امت تک یہ پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، بیدار کیا ہے، باخبر کیا ہے، اور پھر فرمایا قل سیرو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سیر کریں فی الارض، زمین میں دیکھیں، ثم انظروا، سیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زمین میں نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ثم انظروا، پھر یہ لوگ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام حق کو جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ذات کو، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے فرشتوں کو، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبروں کو، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتابوں کو، جنہوں نے جھٹلایا بعثت بعد الموت کو، جنہوں نے جھٹلایا حشر نشر کو، جنہوں نے جھٹلایا جنت اور جہنم کو، جنہوں نے جھٹلایا رب کا دوبارہ زندہ کیے جانے کو، یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے ایسے جھٹلانے والوں کو پر عذاب کس طرح بھیجا۔ قوم عاد ہلاک ہو چکی، قوم سمود ہلاک ہو چکی، قوم صالح ہلاک ہو چکی، قوم شعیب ہلاک ہو چکی، کتنی قومیں ایسے آئی ہیں کہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کر رکھ دیا، باوجود پہاڑوں جتنے قد رکھنے والے درختوں، کھجور کا درخت بہت لمبا درخت ہوتا ہے، کھجور کے تنوں کی طرح قد و قامت رکھنے والے، اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج ان کے محلات جا کر دیکھو مصر کے اندر، آج ان کے محلات جا کر دیکھو تمہیں جگہ جگہ ان کے رہنے سہنے کی جگہیں نظر آئیں گی، آپ کو جو ہے ان کے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے سرنگیں بنا بنا کر اندر ان کے محلات نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح،
مریض زمین میں چل پھر کر سیر کر کر تم دیکھو تو صحیح کہ ان کو میرے عذاب نے پہاڑوں کے اندر جو سرنگیں انہیں بنائی، پہاڑوں کے اندر جو محلات انہوں نے بنائے، تراش تراش کر، عجیب و غریب ان کی تکنیک تھی، ان میں مہارت تھی کہ آج جدید مشینیں رکھنے والے بھی ایسے محلات نہیں بنا سکتے۔ پہاڑوں کے اندر جس طرح انہوں نے محلات بنائے، تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو پکڑا اور انہیں جو ہے انہیں عذاب کی صورت میں انہیں ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، کس کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، تو آپ ان لوگوں سے یہ سوال کیجئے آسمانوں میں کتنی مخلوقات ہیں، فرشتوں کی صورت میں، چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، اور جو ہے اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، بے شمار مخلوقات آسمانوں میں ہے۔ اور زمین میں ذرا دیکھیں کہ زمین میں جو ہے حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، دریا کی موجیں ہیں، ہواؤں کا نظام ہے، انسان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو زمین میں چلتی پھرتی رینگتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کس کی مخلوق ہے، کون ان کو زندہ رکھ رہا ہے، کون ان کو وجود دے رہا ہے؟ قل للہ، پھر آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے ہے یہ آسمان، اللہ ہی کا ہے یہ زمین، اللہ ہی کی ہے یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، جو مخلوقات آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور جو مخلوق زمین میں ہے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، ذوی العقول، غیر ذوی العقول، سمندری مخلوقات، اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ان پہاڑوں کو، درختوں کو، تو اللہ ہی ان میں جو ہے مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کرواہٹ پیدا کر رہا ہے، سب کچھ یہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن اللہ نے اپنی ذات پر رحمت اللہ اپنی ذات پر رحمت کو لکھ چکا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے، رحم دلی جو ہے مخلوق پر، وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آج کے پرفتن دور کے اندر ہم لوگ اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر، حکموں کو توڑ کر اس قدر جو ہے فرعونیت کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکموں کو توڑتے جا رہے ہیں، لیکن رب کے گرفت کا نہ ڈر رہا، رب کی پکڑ کا نہ خوف رہا، رب کے عذاب کا نہ ڈر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم فرعون بنے ہوئے ہیں کہ رب کا کھاتے ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، رب کا کھاتے ہیں پھر اس کو ناراض کرتے ہیں، رب کا کھاتے ہیں پھر اس کے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنے آپ میں ایک فرعون ہے۔ فرعون کیا تھا کہ گزشتہ قوموں میں ہر بادشاہ جو ہے وہ فرعون کہلاتا تھا، تو فرعون جو ہے یہ بادشاہ کے لفظ کے لیے جو بھی شہنشاہ بنتا، بادشاہ بنتا، اس کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو آج بھی آپ جا کر دیکھیں مصر کا اندر فرعون کے وجود، بادشاہوں کے وجود، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کے جو ہے تخت بھی موجود ہیں، کرسیاں بھی موجود ہیں، ان کی چارپائیاں بھی موجود ہیں، اور ان کے سواریوں کے جو ہے نشانات موجود ہیں، یہاں تک کہ جن تابوتوں میں انہیں دفنایا گیا وہ تابوت بھی انہوں نے نکال کر رکھے ہوئے ہیں، پھر ان تابوتوں میں جو ان کے جسم تھے وہ بھی آج تک محفوظ ہیں، اور پھر ان جسموں میں جو انہوں نے سونے پہنے ہوئے تھے، کنگن پہنے ہوئے تھے، وہ بھی آج تک انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، ان کے بال بھی آج اسی طرح موجود ہیں، ان کے چہرے نظر آ رہے، ان کے جو ہے انگلیاں نظر آ رہی، ہاتھ نظر آ رہے۔ تو 350 سال پرانی جو ہے کئی صدیوں پرانی ممیاں آج بھی موجود ہیں، وہ جسم آج بھی موجود ہیں جو رب کے سامنے آ کر اکڑ میں کھڑے ہو گئے اور پھر رب کے عذاب کے وہ شکار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت آج ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا، آج اللہ اپنی پکڑ نہیں کر رہا، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمدلی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آج یہ زمین بھی موجود، آسمان بھی موجود، میں اور آپ بھی موجود، باوجود کہ ایک رب کے نافرمانیاں کرنے کے، باوجود کہ رب کے حکم کو، احکامات کو توڑنے کے، اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنے آپ پر رحمت کو لکھ چکا ہوں، اپنی ذات پر رحمت کو لکھ چکا ہوں۔ اور پھر اللہ فرما رہے لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ میں ضرور ضرور تم لوگوں کو قیامت کے دن جمع کروں گا۔ یہ نہ سمجھ لینا زندگی گزار کر یوں ہی چلا آئے مستیوں میں، رنگ رنگیلیوں میں، اور من چاہی زندگی گزار کر تم آگے میرا کھاتے رہے، پیتے رہے، میرے حکموں کو توڑتے رہے، میری زمین پر چلتے رہے، میری نافرمانیاں کرتے رہے، میرے رفیع کے سنتوں کو تار تار کرتے رہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مر جاؤ گے تو کوئی تمہیں زندہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی تم سے حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ میں ضرور ضرور تم لوگوں کو قیامت کے دن جمع کروں گا، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس دن ضرور تمہیں زندہ کروں گا۔ الذین خسروا انفسہم، وہ دن ایسا ہوگا، یہ دنیا کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر اپنے رب پر ایمان نہ لایا، نبی کی رسالت پر ایمان نہ لایا، نبی کی ختم نبوت پر ایمان نہ لایا، اللہ کو اللہ نہ مانا، ایک رب نہ مانا، اور اس کی ذات میں صفات میں شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے لوگ دوسری مخلوق کو جو ہے اس میں شامل کرنا شروع کر دیا، اللہ فرما رہے یہ لوگ جو ہے الذین خسروا انفسہم، اپنی جانوں کو انہوں نے نقصان میں ڈالا ہے، اپنے وجودوں کو انہوں نے نقصان میں ڈالا ہے۔ فہم لا یؤمنون، اللہ پر ایمان نہ لا کر، نبیوں پر ایمان نہ لا کر، کتابوں پر ایمان نہ لا کر، بعثت بعد الموت پر ایمان نہ لا کر، حساب و کتاب پر ایمان نہ لا کر، جنت جہنم پر ایمان نہ لا کر، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات میں کیا ہے، کچھ مخلوق ایسی ہے جو رات میں سوتی ہے، جس طرح کہ کبوتر ہے اور جو ہے چڑیا ہے، وہ اس طرح دوسری مخلوقات ہیں، یہ دن کے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو دن میں سوتی ہیں اور رات کو چلتی پھرتی ہیں، جس طرح کہ جنگلی جانور ہیں، حیوانات ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ سب، ان سب چیزوں پر قبضہ اور قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے میری ہے، میرا ہی ان سب چیزوں پر کنٹرول ہے، میرا ہی ان سب چیزوں پر قابو ہے، میری ہی ان سب چیزوں پر قدرت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، ایک شوشے کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین، سردار، وڈیرے، بڑے بڑے لوگ جو ہے تاکشے اور سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ تو نہیں مانتے تھے، تو کیونکہ ہمارے نبی ہم مانتے، تو اس لیے میں پورا نام لے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کر وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں تو کیا ہو گیا، لوگوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، باپ بیٹے سے دور ہو گیا، بیٹا باپ سے دور ہو گیا، بیوی خاوند سے دور ہو گئی، خاوند بیوی سے دور ہو گیا، اور جو ہے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، لڑائیاں پیدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی۔ تو آپ جو ہے جب تک آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی، ایمان کی دعوت نہ دی، جب تک آپ جو ہے خاموش رہے، تب تک سب میں اتفاق تھا، محبت تھی، جھگڑے نہ تھے، دوریاں نہ تھی، اور آپس میں علیحدگیاں نہ تھی۔ لیکن آپ آئے ہیں تو یہ عجیب صورت بن گئی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے، آپ ہمارے دیوتاؤں کو مان لیں، جن کو ہم معبود ماناتے، یعنی وہ بت جن کو وہ خدا بنائے ہوئے تھے، رب کی ذات میں شریک کیے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے کہ تم ہمارے دیوتاؤں کو، معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا بھلا نہیں کہتے، تم ہمارے معبودوں کو معبود بنا لو، مان لو، الہ مان لو، ہم تیرے معبود کو الہ مان لیتے، یعنی تیرے رب کو ہم خدا مان لیتے، اور ہمارے خداؤں کو تم
خدا مان لو، تو ہم جو ہے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے رب نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ فرما رہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، غیر اللہ، کہ کیا میں اللہ کے غیر کو اتخذ، میں بنا لوں، ولیہ، کارساز، جبکہ اللہ تو وہ ہے فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، والارض، زمین کو بنانے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ کیا میں اس ذات کو چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں، تمہارے من گھڑت خداؤں کو خدا مان لوں، تمہارے معبودوں کو برحق معبود مان لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے اور تمہیں پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آسمان ہو یا زمین ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، سب کچھ پیدا کرنے والا میرے اللہ کی ذات ہے۔ میں اسے چھوڑ کر کسی غیر کو خدا نہیں بنا سکتا، کسی غیر کو معبود نہیں بنا سکتا۔ پھر میرے رب نے دوبارہ فرمایا، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے، انی امرتو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، رب کو رب مانتے تھے، اللہ کو ایک اللہ مانتے تھے، اللہ کے غیر کے کبھی کسی بھی نبی نے کہ غیر کو کبھی خدا مانا ہی نہیں ہے۔ شرک کے کبھی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمائے جانے تک کبھی کسی غیر کو خدا نہیں مانا، کسی غیر کو الہ نہ مانا، کسی اور کو معبود نہ مانا، کسی اور کی عبادت نہ کی اللہ کو چھوڑ کر۔ تو پہلے بھی وہ ابتدا ہی سے اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ توحید پر ہوتا ہے، رب کے ایک ذات پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی رب پر ایمان لانے والے تھے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ یاد رکھیے گا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لو، لیکن شرک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک نہیں کرتا، ایک رب کو رب مانتا ہے، رب ہی کو مشکل کشا مانتا ہے، رب ہی کو حاجت روا مانتا ہے، رب ہی کو دستگیر مانتا ہے، رب ہی کو جو ہے سب کچھ مانتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے رب کی ذات کرتی ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی میرا معبود ہے، اور اسی کی میں نے عبادت کرنی ہے، اسی کی مان کے میں نے چلنا ہے، اسی کے سامنے میں نے جھکنا ہے، اسی کے لیے میرے سجدے، اسی کے لیے میرا قیام، اسی کے لیے میرا تشہد، سب کچھ اسی کے لیے ہے، مرنا بھی اس کے لیے، جینا بھی اس کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک زندہ اللہ کے لیے، جب مرنا تو وہ بھی اللہ کے لیے، زندگی گزارنی اللہ کے لیے، زندگی کے اندر ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہونا چاہیے، میرے اور آپ کا رب سے عشق ہونا چاہیے کہ رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہ کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، قل انی اخاف، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان عصیت ربی، اس بات سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اس کے حکموں کو توڑوں، اس کو ناراض کروں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے حکموں کو توڑ کر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ بڑے دن کا عذاب یعنی میدان حشر جب سجے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا، پھر اس سے زیادہ بھیانک اور خطرناک دردناک عذاب کسی کو نہ ملنے والا ہوگا، جتنا کہ مشرک کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے اللہ رب العزت عذاب میں اسے مبتلا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں تو اس کے حکموں کے خلاف نہیں چل سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس دن عذاب کو پھیر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، سمجھ لو فقد رحمہ، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اللہ کی اس پر مہربانی ہو گئی۔ لیکن جو شخص عذاب میں مبتلا کر دیا گیا،
گرفت میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، سمجھ لو اس سے بڑھ کر کسی کے لیے بربادی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے لیے نقصان نہیں ہے۔ جتنا کہ نقصان، جتنی کی بڑی بربادی اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور جس سے عذاب ہٹا دیا گیا، جہنم سے بچ گیا، حساب کتاب سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا یہ ہے کھلی کامیابی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے کھلی کامیابی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی کا دن بھی یہی ہوگا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، توحید کی طرف متوجہ فرمایا، اپنے پیغمبروں کی طرف متوجہ فرمایا کہ میرے مان کر زندگی گزار لو، میرے نبی کے طریقوں پر چل لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی زندگی گزارو، تاکہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اور رحمتیں تم پر برساتا چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔